حدیث نمبر ہے 369۔ یہ ذرا دھیان سے سننے والی حدیث ہے۔ ویسے تو ہمارے نبی کی ہر حدیث ہمارے لیے پوری توجہ اور دھیان سے سننے والی ہے، لیکن اس کا تعلق براہ راست ہماری زندگیوں سے بھی ہے، اس لیے ہمیں اس کا خاص پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں ہمارے ہاں اکثر ایک خاص قسم کا پروپیگنڈا بھی مشہور ہے، تو اس کی بھی تردید ہو جاتی ہے یہاں سے۔ میں اس کا مفہوم ذکر کر لیتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد میں تھے، تو عبد الرحمن بن ابی بکر اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ مسجد میں کچھ مہمان آ گئے، صحابہ صفہ میں سے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہے تیسرے کو ساتھ لے جاؤ، جس کے گھر میں 3 کا ہے چوتھے کو لے جائے، تو ایسے آپ نے فرمایا 5 بندوں کا کھانا ہے تو چھٹے کو ساتھ لے جائے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ انہوں نے، تو عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں، میرے ماں باپ، میری بیوی، خادم، ہم ایک ہی گھر میں مشترک رہتے تھے، تو ہم بھی خادم کو ساتھ لے۔ اب یہاں پہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا وہ اٹھایا جاتا ہے اعتراض کہ ہمارا نظام پتہ نہیں کیوں ایسا ہے، اسلام میں تو کہیں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے، جبکہ یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ہم مشترک رہتے تھے، مشترکہ نظام گھرانہ میں رہتے تھے، جس کو ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں، اکٹھے رہتے تھے، بہو بھی رہتی تھی ساتھ، ساس بھی رہتی تھی۔ ہمارے ہاں اس پہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ ساس اور بہو کا رہنا کہیں حدیث میں نہیں آتا، یہ بخاری شریف میں آ رہا ہے، یہ ابوبکر صدیق کا گھرانہ ہے جو ایک ساتھ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ دیکھ لیں، اگر آپ کی ولادت سے لے کے دنیا سے رخصت ہونے تک میرے نبی کبھی بھی تنہا نہیں رہے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو دیکھ لیں، اگر اس کے اوپر مطالعہ کرنا چاہیں تو یعنی ایک وسیع مضمون ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کی خاص طور پہ تعریف بھی فرمائی کہ وہ اکٹھے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لوگ وہ کوئی یہ تو نہیں تھا کہ 4-5 دیور جیٹھ بھی ساس رہتے ہوں، ان کا پورا قبیلہ اکٹھا رہتا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا میں ان میں سے ہوں، مجھ میں سے ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کی بھی ہم انشاءاللہ جہاں پہ بات آئے گی تو وہاں تفصیلی ذکر کریں گے، لیکن یہاں سے ہمیں کیا مل رہا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام کا حصہ ہے، ابوبکر صدیق کے گھرانے کی سنت ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت سے ثابت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم مہمان کو لے گئے تو مہمان گھر میں آ کے بیٹھ گئے، کھانا تیار تھا، ان سے کہا آپ کھانا کھا لیے، وہ کھا نہیں رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے رہے، عشاء کی نماز کا وقت تھا تو وہ وہیں کافی دیر مزید کچھ کام ہو گیا، رک گئے، تو کافی دیر سے جب گھر لوٹے تو پوچھا کہ مہمانوں کو کھانا کھلا دیا، تو ان کی زوجہ یعنی ابوبکر صدیق کی فرمانے لگی کہ نہیں ابھی نہیں، مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا، وہ کہہ رہے جب تک ابوبکر صدیق نہیں آ جائیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بات پہ بڑا گرانی ہوئی کہ مہمان کب سے بیٹھے ہونے تک ابھی تک کھانا نہیں کھلایا گیا۔ تو وہ اپنے عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں ان کا بیٹا کہ میں تو ڈر کے مارے چھپ ہی گیا کہ کہیں ابا کے سامنے نہ آ جاؤں، اس قدر غصے میں تھے۔ انہوں نے مجھے سخت لعین کہا، یعنی سست، اتنے انتہائی سست ہو گئے کہ مہمان کو کھانا نہیں کھلا سکے، اس طرح سے ڈانٹا۔ پھر فرماتے ہیں خیر بہرحال ہم نے وہ کھانا کھایا تو ہم دیکھتے کہ وہ، یعنی بہت لمبا قصہ ہے، پھر کھانا کھاتے تھے تو لقمہ اٹھاتے تھے، یوں لگتا تھا وہ بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کھانا کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پھر وہ کھانا ہم سب نے سیروں کے کھا لیا، وہ پھر بھی بچ گیا، تو وہ پھر اپنی بیوی کو مخاطب ہو کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کھانے کو کیا ہو گیا، یعنی ایک دم سے پریشان ہو گئی کہ یہ کم ہونے کی، وہ فرماتی ہے کہ یہ تو جتنا تھا اس سے 3 گنا زیادہ لگ رہا ہے مجھے، ٹھیک ہے، یعنی جتنا پکایا تھا میں نے یہ اتنا نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے۔ تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے یہ اور زیادہ حیرانی کی بات تھی۔ صبح ہوئی تو وہ نبی پاک کی خدمت میں، یعنی فجر کے وقت جو نماز پڑھیں گے، وہ کھانا اٹھا کے لے گئے اور جا کے عرض کیا اللہ کے رسول دیکھیے یہ کھانے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں پھر ہم سب نے کھا لیا نا، 5 افراد نے گھر کے، اور وہ مہمان جو آئے تھے انہوں نے بھی کھا لیا، اور کھانا کم ہونے کی بجائے 3 گنا زیادہ بڑھ گیا۔ نبی پاک کی خدمت میں لے گئے ہیں، فرماتے ہیں ہمارا ایک قوم سے معاہدہ تھا، کافی عرصہ گزر گیا ہوا تھا، ان کی جماعت بھی وہاں پہ آئی ہوئی تھی، وہ پوری قوم کے لوگ جو ہیں نا ان کی جماعت، یعنی کافی زیادہ ان میں سے افراد آئے ہوئے تھے، تو ان کو وہ کھانا دیا گیا اور حکم ہوا انہیں، یعنی 12 افراد مل کے اس کو کھاتے جائیں، 12 کی تعداد میں آتے گئے، اسے کھاتے گئے، اور کھانا پھر بھی ختم نہیں ہونے میں تھے۔ 12 آدمی علیحدہ کیے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ صحابہ کرام جو مسجد میں موجود تھے نا وہ سب بھی تھے، وہ سب نے مل کر اس کھانے کو کھایا، تب وہ ختم ہوا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، اور یہ حدیث بہت مشہور ہے، یعنی کھانے کے اعتبار سے، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مہمان کے آداب کیا ہیں، اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مہمانوں کو کس طرح سے کھلایا جائے، اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات اترتی ہیں۔ یہیں سے ہم وہ بات بھی لیتے ہیں کہ مہمان اپنا حصہ، اپنا رزق لے کے آتے ہیں، یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ جہاں پہ
کوئی جاتا ہے اللہ اس کا رزق بھی وہاں پہنچا دیا کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں یعنی کسی کے مہمان کے آ جانے پہ دل میں کوئی تکلیف یا تنگی نہیں محسوس کرنی چاہیے، بلکہ خوش دلی سے ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے. یہ تنگی اور تکلیف ہمیں اس وجہ سے بھی محسوس ہوتی ہے کہ ہم حد سے زیادہ تکلفات میں پڑ جاتے ہیں. جتنی آپ کی وسعت ہے، جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، اتنا مہمان کی مہمان نوازی کریں، تو آپ بھی کھلے دل سے آرام سے کر سکتے ہیں، اور آنے والے کو بھی اپنے آنے پہ شرمندگی محسوس نہیں ہوتی کہ ایسے ہی میں نے آ کے ان کو تکلیف میں ڈال دیا، کہ آپ صبح سے شام تک کچن میں کھڑی ہوئی ہیں، ان سے نہ بیٹھ رہی ہیں، نہ ان سے بات چیت کر رہی ہیں، تو ان کو بھی یعنی ایک احساس نہیں ہوتا کہ لوگ ہماری وجہ سے اتنی تکلیف میں پڑ رہی ہیں. تو اس لیے زیادہ اہتمام نہیں کریں. ہاں، مہمان کے لیے اہتمام کرنے کا